أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك التوعى وتمتعه فيها طويلا. سب اونچی آواز سے دل کی گہرائیوں سے آل محمد پر درود بیش کر اپنے دلوں کو نورانی کیجئے. صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداران حسین، ماتمداران سید الشہداء، کوہاٹ اور بنگش کے غیور فرزندان مکتب اہل بیت، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزاداری کو، آپ کی اس محبت کو، آپ کے اس غم کو اور حسین سے آپ کی وفاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حاصل حسین ہے. ہماری زندگی کا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ سرمایہ علی اور آل علی ہے. اور یہ جو ہمارا اجتماع ہے، یہ جو ہماری عزاداری ہے، یہ جو ہماری ماتمداری ہے، یہ ماتمداری، یہ عزاداری، یہ حسین سے وفا کا اظہار اور ہر سال علی اور آل علی کی محبت کے اعلان کے لیے میدان میں اترنا اور حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا
اور پوری دنیا کو بتانا کہ چاہے ہماری نسلیں کٹ جائیں، چاہے ہماری گردنیں قلم ہو جائیں، چاہے ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دیے جائیں، لیکن جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں علی ہمارا امام ہے اور حسین ہمارا مقتدا ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارا ایمانی سرمایہ ہے۔ دنیا ہم سے علی کو چھیننا چاہتی ہے، دنیا ہم سے حسین کو چھیننا چاہتی ہے۔ کیوں اتنا خوف ہے علی سے؟ کیوں اتنا خوف ہے حسین سے؟ کیوں اتنا خوف ہے عزاداری حسین سے؟ اس لیے کہ ذکر علی، ذکر حسین، ذکر شہدائے کربلا وہ پرچم ہے کہ جو پرچم جس سرزمین میں بلند ہوگا اس سرزمین کے لوگوں کے دلوں کو محمد و آل محمد سے جوڑ دے گا۔ اس لیے کہ یہ ذکر ظلم کے چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ جلوس یزیدیت کے چہرے سے نقاب الٹ کر اسلام کے ماسک کو پہن کر، نقاب اوڑھ کر اسلام کی پشت پر خنجر سے حملہ کرنے والوں کے چہروں سے وہ نقاب الٹ کر دنیا کو بتا دیتا ہے کہ محمد عربی کا دین کون سا ہے اور یزید کا دین کون سا ہے۔ یہ عزاداری اس لیے ہمارا سرمایہ ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، غور سے سنیے کہ حسین ابن علی صرف شیعوں کے امام نہیں ہے۔ شیعوں کے اندر ان کو محدود نہ کرو، اس لیے کہ حسین خدا کا ہے اور خدا تمام مخلوقات کا ہے۔ اس لیے حسین بھی تمام مخلوقات کا امام ہے۔ حسین کا ذکر انسانوں تک پہنچنے دو، حسین کی فکر انسانوں تک پہنچنے دو، تاکہ پتہ چلے کہ حسین کون ہے۔ جو قوم حسین کو پہچانتی ہے کبھی ذلیل نہیں ہوتی، جو قوم حسینیت کو پہچانتی ہے کبھی دنیا سے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ حسینیت یعنی شجاعت، حسینیت یعنی حمیت، حسینیت یعنی غیرت، حسینیت یعنی عزت نفس، حسینیت یعنی سر بلندی، حسینیت یعنی غیرت خدا کا زمین پر اظہار۔ حسینیت صرف رونا نہیں ہے، حسینیت صرف اشک بہانا نہیں ہے، اشک بہانا حسین سے عشق کا ذریعہ ہے، حسین سے محبت کا اظہار ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ انہی اشکوں کے سائے میں، انہی آنسو کے سائے میں حسین کے پرچم کو ہاتھوں میں تھام کر میدان میں اس طرح سے اترو کہ ہر دور کے یزید کو ہر نئی کربلا میں اپنے گلے کٹا کر شکست دو اور یزید کو گالی بنا دو اور حسین کو اپنا امام مان لو۔ حسینیت اس لیے ہمیشہ
اہل باطن کے لیے، اہل باطل کے لیے، نا حق کے لیے اور حق کے دشمنوں کے لیے چیلنج رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، 1400 سال گزر گئے۔ ان 1400 سالوں میں ایک وقت وہ تھا جب کربلا کی سرزمین میں حسین شہید ہوئے اور حسین پر آنسو بہانے والے مرد نہیں تھے، چند مخدرات اور بچے تھے۔ لیکن جیسے جیسے حسین کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچتا رہا، جیسے جیسے فرش عذاب بچتی رہی، جیسے جیسے حسین کے ذکر نے لوگوں کو حسین کی عظمتوں کی طرف متوجہ کیا، جیسے جیسے حسین کی شہادت، ایثار اور میدان کربلا میں قربانی کا راز، فلسفہ، وجہ اور مقصد شہادت لوگوں کے درمیان برملا ہوتا رہا، حسینیوں کی تعداد بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں کوئی سرزمین ایسی نہیں ہے جہاں پر خدا کا نام ہو اور حسین کا نام نہ ہو۔ یہ اس لیے ہوا کہ حسین نے اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا پیش نہیں کیا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ کوئی ذاتی پروپیگیشن، کوئی خلافت، کوئی اپنی ذاتی جائیداد بنانا، شہرت حاصل کرنا نہیں۔ حسین کو نہ جائیداد کی ضرورت ہے، نہ شہرت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ نے حسین کو بنایا ہے۔ جس کے پاس پوری کائنات کی دولت ہو، جس کے پاس انسانیت کی شفاعت کا اختیار اور اس کی دولت ہو، اس کو کسی اور دولت سے کیا غرض؟ حسین نے قیام کیوں کیا؟ تاکہ بنی امیہ کے ان جابر، ستمگر، بت فروش اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کے چہروں سے نقاب الٹ کر بتا سکیں کہ محمد عربی کا دین اور ہے اور یہ جو لباس خلافت ہے جنہوں نے پہنا ہے یہ اور ہے۔ حسین نے پوری دنیا کو دعوت دی ہے، اس لیے جوش نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین شرافت کا نام ہے اور ہر انسان شرافت چاہتا ہے۔ حسین غیرت کا نام ہے اور ہر انسان غیرت مند بننا چاہتا ہے۔ حسین شجاعت کا نام ہے، اس لیے ہر انسان شجاعت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حسین یعنی دنیا میں موجود تمام شرافتوں کے مجموعے کو اگر آپ نام دینا چاہیں تو اس نام کے لیے بہترین انتخاب حسین ہے، بہترین انتخاب حسین ہے۔ لہذا ہم اگر حسین کی یاد مناتے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حسین کی شرافت میدان میں آئے، حسین کی غیرت میدان میں آئے،
حسین کی جرأت میدان میں آئے اور ہر مظلوم کو یہ حوصلہ ملے کہ جہاں جہاں ظلم کی فصل اگتی ہے وہاں پر حسین کی سیرت کو زندہ کر کے اپنے گلے کٹاؤ اور اس فصل کو تباہ اور برباد کر دو، یہاں تک کہ تم نہ رہو کوئی بات نہیں، حسینیت باقی رہے۔ حسین حسین اس لیے حسین ہر دور میں ہر سرزمین پر اس دور کے ابن الوقت حکمرانوں، چودھریوں، جاگیرداروں، کرپٹ عناصر اور ظالموں کے لیے ہمیشہ حسین چیلنج بنا رہا۔ اس لیے یہ دشمنی نام سے نہیں ہے، کام سے ہے۔ یہ دشمنی حسین کے نام سے نہیں ہے، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے نام حسین تھے، یہ دشمنی اس کردار سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ تاریخ میں حسین کو کربلا میں ایک دفعہ یزید نے شہید کیا اور تہہ تیغ کر کے جتنے مظالم وہ ڈھا سکتا تھا ڈھا دیے، لیکن حسین کی محبتوں کا رستہ نہ یزید روک سکا نہ آل یزید روک سکی۔ جہاں جہاں حسین کا پیغام پہنچا ہے لوگوں کے دل امڑ آئے اور وہ سیلاب کی طرف سے حسین نہ سہی، حسین کے قبر مطہر کے خاک کے بوسے کے لیے کربلا کی طرف کاروانوں اور سیلاب کی شکل میں چلتے رہے، گلے کٹواتے رہے، بازو کٹاتے رہے، لیکن اس قافلے عزاداری اور ذکر حسین کی رفتار میں نہ کمی آئی اور نہ کبھی ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ یہ کاروان آگے بڑھتا رہا۔ آپ بنی امیہ اور بنی عباس کے دور کو دیکھیے کہ بنی عباس کے 10ویں خلیفہ نے، جس کا نام مہدی تھا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 15 بار نہیں، 17 بار، توجہ چاہیے آپ کی، 17 بار حسین کے مزار اور ان کی قبر مطہر کو ڈھایا، زمین کے ساتھ ہموار کر دیا، فرات کا رستہ روکا، فرات کے پانیوں کا رخ مزار حسینی کی طرف پھیرا، ارد گرد کربلا کے ارد گرد چوکیاں لگائیں، لوگوں کو قبر حسین تک پہنچنے سے روکنے کی اپنی پوری کوشش کی، پانی کا رخ موڑ کر قبر حسین کے آثار کو مٹانے کی پوری